السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک بڑے اہم کیس کا فیصلہ ایک حکم نامے کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر ایڈوکیٹ ایمان علی مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا جو ہیں ان کی طرف سے سزاؤں کی معطلی کی درخواستوں کا فیصلہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ میں یہ حکم نامہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کی جانب سے دائر کردہ ان اپیلوں پر جاری کیا گیا جن اپیلوں میں کہا گیا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ گزشتہ 2 ماہ سے ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا کی سزاؤں کے خلاف دائر کردہ اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کر رہی، اور یہ جو درخواستیں ہیں اس پہ آج جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے آج سماعت کی، جس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد وحید اور جسٹس شفیع صدیقی جو تھے وہ 3 رکنی بینچ پر مشتمل تھا۔ تو آج ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے، اور ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ عدیل سرفراز بھی موجود ہیں۔ ایک دفعہ پھر مختصراً آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا جو کہ اس وقت جیل میں ہیں، ان کی 17 سال قید کی جو سزائیں ہیں اور کل 10 سال قید بنتی ہے، ان کی معطلی کی درخواستوں کا 2 ہفتے کے اندر فیصلہ کیا جائے۔ تو بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکر، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ متی بھائی، جو حالات ملک میں چل رہے ہیں جس میں کسی کی کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں، جو عدلیہ ہے وہ محض ایک ڈپارٹمنٹ آف جسٹس بن گیا ہے ایگزیکٹو کا، ان حالات میں یہ فیصلہ مناسب ہے کہ کم از کم 2 ہفتے کا وقت دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے، ڈائریکشن دی ہے ہائی کورٹ کو کہ جو مہینے 3 گزر چکے، ایمان اور ہادی کی اپیلز اور سسپینشن آف سینٹنس فکس نہیں ہو سکا، اور متعدد دفعہ کوشش بھی کی گئی لیکن مختلف ہیلے بہانوں سے ٹال مٹول سے کام لیا جاتا رہا، ان کی اپیلز فکس نہیں ہوئی۔ تو ایک اپیرنٹ بائس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ ہمیں اس معاملے میں خصوصاً ایمان اور ہادی کے معاملے میں تو بہت زیادہ نظر آتا ہے۔ آج سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ان حالات میں جو ملک میں چل رہے ہیں ایک مناسب فیصلہ ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں اب کہ کم از کم ان کی سنوائی ہوگی، ان کی اپیلیں سنی جائیں گی، اور یہ توقع رکھنا بھی ان حالات میں زیادہ ہم اس کا اظہار تو نہیں کر سکتے کہ انصاف ملے گا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جو حالت بن چکی ہے عدالتوں کی اور خصوصاً اسلام آباد ہائی کورٹ کی، لیکن کم از کم ایک جو فیئر ہیئرنگ کی جو اپرچونٹی ہے ایٹ لیسٹ وہ اویلیبل ہوگی جو ڈینائی کر دی گئی تھی۔ اچھا بیرسٹر صاحب، سسپینشن کی سزا بھی کی گئی تھی کہ سپریم کورٹ ان سزاؤں کو معطل کر دے اس وقت تک جب تک ہائی کورٹ اس کا کوئی فیصلہ نہیں کرتی۔ تو قانونی طور پہ کیا یہ ممکن تھا؟ اور بظاہر تو یہ سزا سپریم کورٹ نے مسترد کر دی ہے اور معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف ریفر کر دیا۔ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم، ان کے بعد جوڈیشری کے پاس وہ سپیس ہی نہیں رہی۔ ایگزیکٹو کے آگے جوڈیشری کو ایک ہاتھ پاؤں باندھ کر پھینک دیا گیا ہے، جہاں پر جج صاحبان کی اپنی ٹرانسفرز اور پوسٹنگز صرف اس بنیاد پر کر دی جائیں ایک سرکاری افسر کی طرح، جس طرح ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کو مختلف دیگر ہائی کورٹس میں بھیج دیا گیا۔ ججز بھی فیصلہ کرتے ہوئے کتراتے ہیں کہ ہمارے فیصلوں کے نتیجے میں اگر حکومت وقت کو کوئی تکلیف پہنچی یا وہ ناراض ہوئے یا فیصلے ان کے موافق نہیں آئے تو پھر اس کے نتیجے میں ہمیں کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری میں سمجھتا ہوں فیصل صدیقی صاحب نے پروسیجر اڈاپٹ کیا۔ ان روٹین ایک آرڈر ہونا چاہیے کہ جس کو آپ سیل کرتے ہیں، یہاں پر تو سرے سے کوئی آرڈر موجود نہیں تھا، ہیئرنگ ہی نہیں ہو رہی تھی، اور یہ پیکیولر سرکمسٹانسز ہیں، ایسی سرکمسٹانسز کہ جس میں فنڈامنٹل رائٹس جو ایک سٹیزن کو، ایمان اور ہادی کو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ہر شہری کو جو فنڈامنٹل رائٹس حاصل ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بلیٹنٹ وائلیشن میں ان کو وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہی نہیں دے رہی تھی۔ جس طریقے سے ججمنٹ پروناؤنس کی گئی، میں خود
اس کیس میں جس کیس میں ایمان کو گرفتار کیا گیا اور ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ میں اور ججمنٹ سے پہلے گرفتار کر کے جس میں زبردستی ان کی حاضری لگوائی گئی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو سارا قصہ چل رہا تھا، تو جو کیس درج کیا گیا اس میں مجھے بھی ان کے ساتھ انکلوڈ کیا گیا کہ ہم نے یہاں پر وکلا کا ایک پروٹیسٹ کیا اور اس کے اندر انہوں نے ان کی گرفتاری ڈال دی۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہر شہری کو اس کے حقوق جو ضمانت دیتا ہے اس ملک کا آئین وہ حاصل ہوں۔ یہ ملک میں یہ جو ڈسینٹ کی جو فریڈم ختم کر دی گئی ہے، اس ملک کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس سسپینڈ کر دیے گئے ہیں، یہ کسی بھی صورت اس ملک کی اکائیوں کے لیے، اکائیوں میں اس وقت بہت بڑی پرابلمس چل رہی ہیں، اور ہماری پالیٹی کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے یہ کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ویسے صاحب، آئی نو آپ نے جانا بھی ہے، مگر آخر میں کوئکلی یہ بتا دیں کہ قانونی طور پہ کیا سپریم کورٹ وہ کام کر سکتی تھی جو اب ہائی کورٹ کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی سزاؤں کی معطلی؟ سزاؤں کی معطلی کے اوپر میں تو جہاں تک سمجھا ہوں سپریم کورٹ نے نہیں کہا، صرف اتنا کہا ہے کہ آپ ان کا 2 ہفتے میں کیس فکس کیجئے اور سسپینشن آف سینٹنس اس کو سنیے۔ وہ اب سنا جائے گا اور اگر دیکھتے ہیں وہاں پر کہ کس طریقے سے وہ کیس پروسیڈ کرتا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کیا اس حکم پر عمل بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ کیا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کیونکہ ڈیڈ لائن دے سکتی ہے کسی بھی فیصلے کے لیے؟ کیونکہ جو حالات بن چکے ہیں ان حالات میں کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ جو منظور نظر لوگ لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھائے گئے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس ملک کے اندر چیزوں کو ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں نہ چلنے دیں۔ جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ انہیں اس طرح دستیاب نہ ہوں، چاہے جرنلسٹس ہوں، چاہے سیاستدان ہوں، چاہے ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز ہوں، ہر کسی کے لیے ایک دیوار کھڑی کی گئی ہے، اور موجودہ حالات میں وہ دیوار اسلام آباد ہائی کورٹ کی صورت میں اسلام آباد کی حد تک موجود ہے۔ تو ہم کو بہت زیادہ توقع بھی نہیں رکھتے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، لیکن میں اپنی وکلا برادری کو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ دیکھیے ہماری بار کی رکن ہے ہادی ایمان، اور جس طریقے سے ہمارے ہم پیشہ بھائی اور بہن کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا، ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا یا اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار کا ایک وفد تشکیل دینا چاہیے تھا جو جیل میں جا کر ایٹ لیسٹ ان کو مل کر وہاں پر یہ دیکھتا کہ کن کنڈیشنز کے اندر انہیں رکھا ہوا ہے، کیا وہاں پر ان کو جیل مینول کے تحت جو سہولیات ملنی چاہیے کیا وہ مل رہی ہیں، نہیں مل رہی، کیا ڈینائی کی جا رہی ہیں۔ اور دونوں بارز کی جو خاموشی ہے، ٹھیک ہے گفتگو تو کی جاتی ہے، لیکن ایک زیادہ پرو ایکٹیو رول جس طریقے سے دونوں بارز کو ادا کرنا چاہیے تھا، آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ ادا نہیں ہو رہا۔ بہت شکریہ برسٹر مصطفی ماسکوکر صاحب، ایم جے ٹی وی کو عدیل سرفراز کو وقت دینے کا۔ تو عدیل، آپ نے سنا آج کی 2 اہم جو آبزرویشن بینچ کی طرف سے آئی، جو ریمارکس آئے، ایک تو جسٹس شاہد وحید نے آخر میں کہا سماعت کے کہ جب ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے کہا کہ جو ہماری بہن ایمان مزاری ہیں وہ ہماری بہن ہے، تو جس پہ جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ وہ ہمارے ملک کی بیٹی ہیں، above all she is daughter of the country. above all she is daughter of our country. Yes. تو یہ ایک بڑی بات تھی بینچ کی طرف سے آبزرویشن آنا۔ یہ ایک لیگل فٹرنٹی کے طور پہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے بھی ان کو یاد دہانی کرائی ایک بینچ کی کہ یہ دونوں وکلا ہیں جو اس وقت جیل میں پڑے، اور جسٹس شاہد وحید نے بھی اس بات کو ایکنالج کیا اور کہا کہ وہ ہمارے ملک کی، کنٹری کی بیٹی ہیں above all۔ تو دوسری طرف جسٹس نعیم اختر افغان نے بھی کچھ ریمارکس دیے بڑے اہم۔ جی بالکل، بڑا انٹرسٹنگ ایک موقع کے اوپر مکالمہ ہوا جب بار بار جو ایڈوکیٹ فیصل صدیقی ہیں ان کی جانب سے اصرار کیا جا رہا تھا کہ آپ کا جو سایہ ہے وہ رہنا چاہیے۔ بیسیکلی جب عدالت نے کہا 2 آپشنز دیے کہ ایک یہ ہے کہ ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ 2 ہفتوں کے اندر آپ کا جو کیس ہے اس کو ڈیسائیڈ کر دیں، دوسرا یہ کہ ہم یہاں پر پینڈنگ رکھتے ہیں، اس کو نمٹاتے نہیں ہیں، اور ساتھ ہی انہیں ڈائریکشن دے دیتے ہیں 2 ہفتوں کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ دوسرے آپشن کی طرف جائیے کیونکہ آپ کا سایہ بھی رہنا چاہیے۔ تو اس پر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ اب سایہ ایک نہیں، اب سایہ 2 ہیں۔ ایف سی سی بھی ایک سایہ ہے جس میں آپ سب، آپ کے وہ دوست جو ویسے تو بہت باتیں کرتے ہیں مگر پیش سارے ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی انہوں نے ایک ان کو چوٹ بھی کرائی، ان لوگوں کو، شاید فیصل صدیقی کو ڈائریکٹلی نہیں مگر ان سب کو جو ویسے تو یہ تانا زنی کرتے رہتے ہیں فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو، 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے قائم ہونے والی اس کورٹ کو، کہ ہم اس سے نہیں مانتے، مگر پیش سب وہاں پر ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے سپریم کورٹ کے میں بیٹھے ججز صاحبان
جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں نہیں گئے ان میں سے اکثریت ایسی ہے جو شاید فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے وجود کے ہی خلاف ہے، ان کی رائے ہی اس کے خلاف تھی، اور یہ انہوں نے اپنی جو ریزائنمنٹ ہے وہ اندرون خانہ شو بھی کی تھی، اور اس کے نتیجے میں شاید بہت سو کے نام بھی بعد ازاں ڈراپ کر دیے گئے تھے۔ تو یہ وہ ریزائنمنٹ ہے جو انہوں نے آج اس کا اظہار کیا، اور اس میں وکلاء صاحبان کو بھی انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا کہ آپ لوگ باتیں تو کرتے ہیں مگر سب وہاں پر پیش ہو رہے ہیں سب، اب پھر سایہ آپ صرف سپریم کورٹ کو نہ سمجھیں، سایہ وہ بھی ہے۔ اس پہ انہوں نے کہا کہ سر میں تو صرف بات کر رہا ہوں کرمنل جو اپیلیں ہیں ان کی حد تک، تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات۔ بہت سارے لوگ جو کبھی نفسیاتی معاملات کا جب شکار ہو جاتے ہیں تو ان کو عموماً کوئی حکیم یا جو پیر فقیر کے پاس وہ جاتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم پہ سایہ ہے۔ وہ سایہ عام طور پہ بڑا ایک سخت گیر قسم کا وہ حوالہ ہوتا ہے، جن بھوت ہوتے ہیں، جن بھوتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ تو اب پتہ نہیں جسٹس نعیم اختر افغان نے جو بات کی ہے کہ 2 سائے ہیں، تو اس میں وفاقی آئینی عدالت بھی ایک سایہ ہے۔ نہیں آپ نعیم اختر افغان صاحب کو کیوں کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں؟ آپ فیصل صدیقی صاحب کو کھڑا کر رہے ہیں، انہوں نے کس پیرائے میں سایہ کا لفظ آپ کا استعمال سایہ کیا؟ ہونا چاہیے ہمارے اوپر۔ تو انہوں اچھا نے یہ بتائیں عدیل، آپ بھی کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، کیا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو ایسا حکم دے سکتی ہے کہ آپ اس پرٹیکولر کیس میں 2 ہفتے کے اندر، کیونکہ عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، ایکسپیڈیشسلی فیصلہ کیا جائے، لیکن ڈیڈ لائن دینا 2 ہفتے کی اور پھر میٹر کو پینڈنگ رکھ لینا، کیا یہ بڑی غیر معمولی سی صورتحال نہیں ہے؟ سر، میرا نہیں خیال کہ اتنی بھی غیر معمولی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے، if I'm not wrong، ایمان مزاری کا ہی کیس جب پہلے اس سے یہاں پر آیا تھا اس وقت بھی 2 ہفتوں کا ہی عدالت نے کہا تھا، اس میرے خیال سے یہاں پر اس پریسیڈنٹ کو رکھا گیا، اس سے پہلے کا مجھے یاد نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے سسپینشن کا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سپریم کورٹ نہیں کر سکتی تھی اس آرڈر کو سسپینڈ، کیونکہ اس کے اوپر ابھی تک آرڈر ہی نہیں آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور یہی میرے خیال ہے جو ریلیکٹنس آج شو کی جا رہی تھی فاضل بینچ کی جانب سے، ایک جانب جسٹس شاہد وحید تھے، دوسری جانب جسٹس میں نام بھول جاتا ہوں شفیع صدیقی صاحب، ان کا اور جسٹس نعیم اختر افغان کا یہی اصرار تھا کہ بھائی ہمارے سامنے تو کوئی آرڈر ہی نہیں ہے، ہم فیصلہ کیسے کر دیں؟ میرٹ تو دور کی بات ہے، سزا معطلی کی ہی درخواست کے اوپر آرڈر ہو تو ہم کریں۔ تو یہاں پر یہ عدالت بھی ایک مشکل میں تھی، تو انہوں نے جو راستہ درمیانی نکالا ہے، یہ بات درست ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی، کہ ایک ایکسٹرا آرڈینری سٹیپ ہے پہلے فیصل صدیقی صاحب نے لیا، اور اس پر سپریم کورٹ نے بھی ایکسٹرا آرڈینریلی اس کو انہیں یہاں پر ایک طرح کا ریلیف آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیا، ریلیف ان اے سینس کہ جو آپشن پہلا تھا اس کے زیادہ چانسز تھے، یا اس کی امید زیادہ ظاہر کی جا رہی تھی پہلے کہ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتوں کا، یا یہ کہہ دیا جائے گا کہ جلد از جلد، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ڈیسائیڈ کریں۔ لیکن اپنے پاس پینڈنگ رکھنا جو ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کے اوپر شاید اب کوئی رد عمل بھی آئے۔ ویسے میرے خیال میں ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کی حکمت عملی بڑی جارحانہ تھی، انہوں نے بہت زیادہ مانگا کہ سسپینڈ کر دیا جائے، اور ان کو وہ مل گیا جو اصل میں شاید وہ چاہتے تھے، نہیں جو اصل میں شاید وہ چاہتے تھے اس سے تھوڑا سا زیادہ مل اس سے بھی زیادہ مل گیا کہ 2 ہفتے کا ٹائم بھی ہو گیا، پھر اوپر سے پینڈنگ بھی رہ گیا۔ تو یہ ایک بڑی جارحانہ حکمت عملی تھی ایڈوکیٹ فیصل صدیقی کی، سر دیکھیں اور کورٹ کو بھی پھر موقع مل گیا یہ حکم دینے کا، کم از کم کورٹ پہ یہ الزام نہیں آئے گا کہ انہوں نے غیر ضروری طور پہ ہائی کورٹ کے اختیارات میں مداخلت کی ہے، سسپینڈ کر کے۔ دیکھیں جس جانب فیصل صدیقی صاحب جا رہے تھے، آپ سن رہے تھے، باوجود اس کے کہ بینچ کہہ رہا تھا کہ پہلے ہماری سن لیں، تو وہ لیکن پھر بھی اپنی سنانا چاہ رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ میرے جو کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ 2 ماہ سے ہو کیا رہا ہے، ان کو سنا ہی نہیں جا رہا، اور پھر بہت سے قوانین کا بھی حوالہ وہاں پر دیا گیا، فیصلوں کا بھی حوالہ دیا گیا، لیکن مین چیز جس جانب شاید ججز صاحبان بھی اوائڈ کر رہے تھے کہ یہ نہ جائیں، کہ جس طریقے سے ٹرائل چلا ہے، میرٹس کی تو بات چھوڑ دیں، جس انداز میں ٹرائل چلا ہے، ان کی گرفتاری جس انداز میں ہوئی ہے، جس انداز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2-3 روز وہ ایک ڈرامہ چلتا رہا ہے، اور جو ہی وہاں سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی نگرانی میں وہاں سے نکلے، بار کی نگرانی میں نکلے، اور انہیں گرفتار کر لیا گیا، یہ سب چیزیں آتی نہ ریکارڈ پر سر۔ تو جسٹس جو فیصل صدیقی صاحب ہیں وہ اپنی جانب بالکل حق بجانب تھے، وہ جو یہ کہنے میں کہ ان کے اوپر یا ان کے کلائنٹ کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ بالکل ہی انپریسیڈنٹڈ ہے، اور ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ابھی بھی سپریم کورٹ ہے، ٹھیک ہے، گو کہ آئینی عدالت بن گئی ہے، یہ ہمیں کیوں بتانا پڑتا ہے ان کو؟ اب کرمنل میٹر ایک آ گیا ہے سپریم کورٹ میں، اور یہ میٹر بھی پینڈنگ ہے، اور اگر 2 ہفتے میں وہ ڈیسیژن ہو جاتا ہے تو obviously یہ ڈسپوز آف ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے جو اصل سوال ہے، جو اصل ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹس کو اتنے عرصے تک میٹر وداؤٹ ہیئرنگ پینڈنگ رکھنا چاہیے، اور خاص طور پہ جب لبرٹی کا معاملہ ہو، سزا کی معطلی کی درخواست ہو، کتنے عرصے رکھ سکتی ہے؟
کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی اور بشرا بی بی کی جو سزا معطلی کی درخواستیں ہیں وہ 15-16 مہینے تک تو ٹیک اپ ہی نہیں ہوئی، بلکہ ان میں بھی ایک میں نوٹس شاید ہوا تھا لیکن پھر دوبارہ لگی نہیں. تو میرے خیال میں یہ موقع ہے سپریم کورٹ کے پاس بھی کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا کے اس کیس میں اپنی آبزرویشن ضرور دیں کہ ایک ہائی کورٹ کے اندر جب سزا معطلی کی درخواست آئے تو اسے کم از کم کتنے عرصے کے اندر اس کی ہیئرنگ کر کے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ میٹر ہے. عدیل، ابھی کچھ دیر پہلے جب یہ ہیئرنگ ختم ہوئی سپریم کورٹ میں تو ڈاکٹر شیریں مزاری جو ایڈوکیٹ ایمان مزاری کی والدہ ہیں انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی بھی ان کو کوئی زیادہ توقع نہیں ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے. آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. And we are grateful that they have recognized the problems we face in the High Court. اب اگر 2 ہفتوں میں نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ پھر ہم واپس آئیں گے. یہ پینڈنگ ہے. میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھا فیصلہ ہے کہ سپریم کورٹ از اوور سین کہ ہائی کورٹ کرے گا ان کے آرڈرز کو اوبے کہ نہیں کرے گا، اور واپس نہیں. تو یہ پینڈنگ ہے، یہی بینچ ہے، یہی اپیل پینڈنگ ہے. اگر 2 ہفتے میں ڈوگر پھر کوئی حرکت کرتا ہے ہمیں یہ آپشن ہے سپریم کورٹ واپس آنے کا. ڈوگر کو بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ جو بائس ہے اس کا، پہلے اس نے ایمان کے خلاف ہیرسمنٹ کی ہے، اب بھی وہ کیس نہیں لگا رہا. تو کوئی دیکھیں انصاف کہیں تو اسے دینا پڑے گا. یہ بدلے لینے کی بات نہیں ہے. ابھی تک یہ وینجنس چلا آ رہا ہے، چاہے مجوکا ہو چاہے ڈوگر ہو. اب انصاف کا وقت آ گیا ہے. تو آپ نے سنا، آپ کیا کہتے ہیں شیریں مزاری کے؟ دیکھیں وہ آبویسلی ایک تو وہ ماں ہے، جذباتی ان کا ہونا بنتا ہے. جس انداز میں ان کی صاحبزادی کو پہلے تو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری سے پہلے جو ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا، ایک تلوار ہمیشہ لٹکی رہتی تھی. آپ کو یاد ہوگا اس سے قبل بھی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چکر اپنے کیسز میں لگاتی رہی ہیں. جو ان کے کلائنٹس ہیں ان کو تو چھوڑ دینا، ان کے اپنے کیسز میں. اور پھر جس انداز میں جج افضل مجوکا صاحب نے ان کا ٹرائل چلایا ہے اور ان کے جس طریقے سے بعد ازاں فیصلہ دیا ہے، فیصلے سے پہلے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، یہ سب چیزیں ان کے سامنے. اور پھر جسٹس سرفراز ڈوگر جن کے حوالے سے وہ جو بات کر رہی ہیں وہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک موقع کے اوپر جسٹس سرفراز ڈوگر نے ہی اوپن کورٹ میں ایک تہمکانہ انداز میں یہ بات کہی تھی. اب مجھے ایگزیکٹلی ان کے ورڈز یاد نہیں ہے کہ ہمارے جس دن ہمارا اوپر ہاتھ آ گیا یا جو بھی ہمارے قابو میں آپ آ گئے، تو جس دن میں نے پکڑ لیا، جس دن میں نے پکڑ لیا، میں تھوڑا سا اس کے اوپر تھوڑا سا نارمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو وہ اس کے اوپر پھر آپ دیکھ لینا کہ ایونچولی انہوں نے پکڑ ہی لیا نا. ان کے اب پکڑا اس سینس میں لیا کہ ان کی عدالت میں ان کی اپیل آ رہی ہے، ان کی سزا معطلی کی درخواست آ رہی ہے. تو وہ ان کا یہ کہنا جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں وہ درست معلوم ہوتا ہے. مجھے بتائیں اگر بینچ میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر خود ہی آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آنا چاہیے ان کے اوپر. پھر اول تو دیکھیں یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں خود ریکیوز کرنا چاہیے اصولی طور پر، لیکن اگر چلیں یہ جج کا اپنا استحقاق ہے وہ ریکیوز کرے یا نہ کرے، اس پر تو اب فیصلے چیف جسٹس کا تو پھر اس سے بھی زیادہ. جی ہاں. تو اب وہ پھر منحصر ہوتا ہے وکلاء صاحبان پر کہ آیا وہ ان پر اعتراض کریں گے یا نہیں. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر اعتراضات ہوتے رہتے ہیں اور ججز صاحبان کہتے ہیں ڈسمس. ٹھیک ہے جی. اب دیکھتے ہیں 2 ہفتے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اگر ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی علی چٹھا کی سزاؤں کو معطل کرنے سے انکار کر دیا تو پھر اپیل سپریم کورٹ میں ہی آئے گی، اور عموماً جو بینچ پہلے ریلیٹڈ میٹر سن رہا ہوتا ہے اسی کے پاس آتی ہے، تو یہ اسی بینچ کے سامنے آئے گی. اگر انہوں نے سزا معطلی کی جو درخواستیں ہیں منظور کر لی تو پھر obviously ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. مگر یہ بڑا اچھا موقع ہے، سرفراز ڈوگر صاحب منظور کر لیں سر، یو نیور نو. یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے. لیکن فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ ہمیں تو امید نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ انہیں آرڈر کر دیں کہ وہ دال تو اچھے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے دھلنا بھی ہوتا ہے. ایک آخر میں ایک چیز ایڈ کر دیں. آج ہم جب کورٹ میں موجود تھے تو ہمیں وہ ایک وکیل صاحب انہوں نے آ کر بتایا کہ ایک اور ایکٹیوسٹ تھے حیدر سعید صاحب جنہیں ریسنٹلی اٹھایا گیا تھا، گرفتار کیا گیا تھا، جو غالباً پیمز میں عمران خان صاحب کو لایا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی تھی، ان کی آج بیل ہو گئی ہے سپریم کورٹ سے، جسٹس ملک شہزاد گیبا صاحب کی عدالت سے. جتنا جرم انہوں نے کیا تھا اس پروسیس نے ان کو اتنی پنشمنٹ دے دی. جی ہاں، کتنے عرصے سے جیل میں رہے وہ؟ تقریباً 1 ماہ سے تو زائد کر 1 ماہ سے زائد کر سکا. اچھا، کورٹ کے حوالے سے ایک اور اہم بات میرے خیال میں ہمیں ناظرین کو شیئر کرنی چاہیے کہ یورپین یونین کے ایک ڈپلومیٹ، ایک سفارتکار بھی آج کی سپریم کورٹ کی کارروائی میں بطور مبصر موجود تھے کمرہ عدالت میں آبزرور کے طور پہ، اور انہوں نے تمام کارروائی کا جائزہ بھی لیا.
اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاید اب کی بار انہوں نے دفتر خارجہ کو مطلع ضرور کیا تھا، اور جو بین الاقوامی معاہدے ہیں، جنیوا کنونشن ہے، اس کے مطابق سفارتکار جو ہیں وہ سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدالتوں کی کارروائیوں کو آبزرو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہے نیدرلینڈ کے تھے یا ناروے کے تھے، شاید نارویجین تھے، ان کے ڈپلومیٹ آئے تھے، تو پاکستانی دفتر خارجہ نے بڑا احتجاج کیا تھا، ڈیمارشے بھی جاری کیا تھا اور بہت کچھ ہوا تھا، لیکن اب کی بار لگتا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ شاید یہ کسی کو معلوم پڑ گیا ہے کہ بین الاقوامی جو معاہدے ہیں ان کے تحت سفارتکاروں کو ایسے اہم کیسز میں بطور مبصر ان کو دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ دوبارہ جی مطیع اللہ جان، MJ TV اور عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔